اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہنے آئی۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ وہ اپنے رہن سہن سے بالکل بھی بیوہ نہیں لگتی تھی۔ ماڈرن لڑکیوں کی طرح وہ باریک کپڑے پہنتی تھی۔ کسی بھی محلے دار سے ملنا پسند نہیں کرتی تھی۔ پرفیوم کی تو مانو دن میں 1 بوتل ضرور ختم کرتی ہوگی۔ اتنی تیز پرفیوم لگاتی تھی کہ اس کے گھر کے پاس سے جو بھی گزرتا اس پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا جاتی۔ وہ عورت جاسوسی ادب کا شوق بھی رکھتی تھی اور اکثر جاسوسی والے ناول مارکیٹ سے خرید کر بھی پڑھتی رہتی۔ کبھی کبھار تو حد ہی کرتی کہ بچوں کو گھر سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیتی۔ اس کے گھر اکثر چند آدمی آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر محلے کی عورتیں اور مرد کیسے پیچھے رہ جاتے، کیونکہ وہ ان کی نظروں میں اب مشکوک اور بدکار عورت بن کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ محلے میں کیسے کیسے لوگ رہنے آ گئے، ہم بیوہ بچے والے ہیں، یہ دیکھ کر ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسانی زبان کو صرف خدا ہی روک سکتا ہے۔ گھر میں بھی اس عورت کا ذکر ہوتا اور جب بھی مسجد جاتا ہوں تو وہاں بھی اس کا تذکرہ چڑھ جاتا۔ لوگوں نے اسے اپنی گفتگو کا موضوع بنا دیا تھا۔ جسے دیکھتا وہ اسی کے بارے میں گفتگو کرتا پایا جاتا۔ کانوں میں آج کل بس اسی کا نام ہی سنائی دیتا ہے۔ اس عورت کو معلوم پڑ گیا تھا کہ محلے دار اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، مگر اس نے اپنی صفائی میں کبھی بھی کچھ بھی کہنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خاموش ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دن وہ سبزی خریدنے بازار چلی گئی اور وہاں گر گئی۔ اسے وہی لوگ اٹھا کر لے کے گئے جو عموماً اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ 3 دن تک بیمار رہی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے گھر میں آنے والے ایک آدمی سے کسی نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت کینسر کی مریضہ تھی۔ کینسر کی وجہ سے اس کی جلد خاصی خراب ہو گئی تھی اور زخموں سے عجیب سی بدبو پیدا ہوتی تھی۔ لوگوں کو اس بدبو سے تکلیف نہ ہو اس لیے وہ بے شمار پرفیوم استعمال کرتی تھی اور باریک کپڑے اس لیے پہنتی تھی کہ جسم پہ موجود زخموں سے کپڑے نہ الجھ جائیں۔ جب تکلیف سوا ہوتی اور وہ مزید برداشت نہ کرتی تو وہ بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا کرتی تھی تاکہ اس کے درد و تکلیف سے اس کے بچے پریشان نہ ہوں۔ اور اس کے گھر میں آنے والے آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کا دیور تھا، دوسرا اس کا فیملی ڈاکٹر جو اس کا علاج کر رہا تھا اور تیسرا وکیل تھا۔ اشفاق احمد صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کی ذات پر بلا وجہ تنقیدات کی برسات کریں۔ یہ انسان کا اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں تنقید کا کام اللہ پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ دوستو، کتنی ہی بری بات ہے کہ ہم بنا کچھ جانے دوسرے کے بارے میں کتنی باتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کسی پر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اگر آپ روک نہیں سکتے تو گرو بنا کر اس کی برائیوں کا چرچا نہ کریں، بلکہ ان کے لیے اور اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں۔